سورہ شمس مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ شمس کے معنی ہے سورج۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے۔ اس میں 15 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب چاند سورج کے بعد آئے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر چاند نظر آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب اسے چھپائے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے رب کی قسم۔ والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے والے رب کی قسم۔ والنفس، اور جان کی قسم۔ وما سواها، اور اس رب کی قسم جس نے اس جان کو ٹھیک بنایا۔ فألہمها فجورها وتقواها، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالے۔ یعنی دونوں راہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں کہ یہ جہنمی راستہ ہے، یہ جنتی راستہ ہے۔ قد افلح من زکاها، بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، اس نے اپنے نفس کو کامیابی کی منزل پر پہنچا دیا۔ وقد خاب من دساها، اور وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپایا، اپنے نفس کو گناہوں میں لگایا، وہ برباد ہوا۔ کذبت ثمود بتقواها، قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ قوم ثمود میں ایک شخص تھا کہ جو اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ قوم ثمود وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور اس قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ فقال لهم رسول اللہ، ان سے ان کے رسول جو اللہ کے رسول ہیں حضرت صالح نے کہا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیاها، اور اس کے پینے کی باری سے بچو، یعنی اس اونٹنی کو نقصان مت دینا، اور جب اونٹنی کے پینے کی باری ہو تو تم پانی مت پینا۔ وہ جو آبادی تھی اس کا انداز یہ تھا کہ چاروں طرف پہاڑ تھے، پہاڑوں سے چشمے گرتے تھے، تو انہوں نے پہاڑوں کے نیچے نالیاں بنائی تھیں، تو چشمے کا پانی جمع ہو کر وہ تالاب میں آتا تھا۔ شام سے لے کر صبح تک وہ تالاب بھرتا، اور پھر صبح سے لے کر شام تک وہ اس تالاب کا پانی استعمال کرتے۔ وہ پانی اتنا ہوتا کہ پوری قوم کے لیے کافی تھا۔ لیکن جب یہ اونٹنی پیدا ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے تالاب کا پانی پی جاتے، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ دیتی، اور اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔
فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم نے جھٹلا دیا۔ فعقروہا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، یعنی اس اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا، ذبح کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور بستی برابر ہو گئی۔ ولا یخاف عقباہا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ کبھی بھی کوئی شخص کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو اسے یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ مجرم کے رشتہ دار، دوست، احباب اس کا پیچھا کریں گے، لیکن رب العالمین جب کسی کو سزا دیتا ہے تو رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس سے بدلہ لے نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائے، کہ فرمایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا